السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے میں تمام مسلم بھائیوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اب قربانیاں دی، گرفتاریاں کو پیش کیا، لاٹھیاں سے ہی زخمی ہوئے. بے شک جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت باقی ہے تب تک ہم باقی ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، پولیس کی مار کھا کر دونوں کان پکڑ کر معافی مانگنا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بےبسی کا اظہار کرنا، یہ سنت نبی نہیں ہے. مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہے جو بلال حبشی کی طرح خود گرم پتھروں پر انگاروں پر بیٹھ کر وہ اللہ احد کہتا ہے، مگر وہ صحیح بات ہم نہیں لا سکتے. بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت انمول ہے، اس کی کوئی مثال نہیں سکتی. مگر اگر آپ کو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت ان کے کردار میں، ان کے اس فیصلہ کے سانچے میں خود کو ڈھال کر آپ پیش کرو. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کی پابندی کیجیے. سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط مسلم نوجوان پسند تھا جو ہر فن میں ماہر، جو مار کھاتا نہیں بلکہ اپنے دفاع خود کر سکتا ہے. وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ مضبوط بنیں. آپ رات بھر آوارہ گردی کرتے رہیں گے اور پھر حضور کی شان میں نعرے لگا کر، مار کھا کر، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے تمام مسلمانوں کو شرمندہ کریں گے. یہ سنت نبی نہیں ہے. اگر باقی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، والدین کے فرما بردار بنو، بڑوں کا احترام کیجیے، پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچائیے، زمینوں پر قبضہ مت کیجیے، غیروں کی لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، اور گٹکا چھوڑیے، پان چھوڑیے، سگریٹ چھوڑیے، راتوں کو جاگنا چھوڑیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. بے شک جب کبھی کوئی حرامی، کوئی نسل حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. مگر یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. آپ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی انہوں نے معاف کر دیا تھا. ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی انہوں نے معافی کا اعلان کیا تھا. نوجوان ساتھیوں، یہ لیڈرز اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے آپ کے لاشوں پر اپنے محل تعمیر کرتے ہیں. کیا کبھی کسی لیڈر کے بیٹے نے لاٹھی کھائی؟ کیا کسی لیڈر کے بیٹے کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا کسی لیڈر کے بیٹے کو گولی لگی؟ نہیں. وہ تو آپ کو آگ میں جھونکتے ہیں اور خود اپنی روٹیاں سیکتے ہیں. خدا کے لیے سمجھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اور مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. بکروں کی طرح، بھیڑ کی طرح مندوں میں سب کے ساتھ ایک گڑھے میں جا کر نہیں گرتا. عقل کا استعمال کیجیے، تدبر کا استعمال کیجیے. آپ کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ دیکھیے. ہم قربانیاں ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب کوئی موقع ہے برابر دیں گے، مگر پہلے اپنے کردار کو ڈھالیے. مسلم دکاندار ناپ تول میں کمی مت کیجیے، ایمانداری مت کیجیے، سود کے کاروبار کو چھوڑیے، عورتوں پر ظلم ختم کیجیے، بیواؤں کا حق ادا کیجیے، یتیموں کا مال پر اپنی عمارت تعمیر مت کیجیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جوش اور جذبے کا اظہار ہوش کے ساتھ کریں. مار کھانا، ارے وہ تو چاہیں گے، وہ اسرائیل کے یہودی ایجنٹ ہے جو آپ کو مار رہے ہیں. جس طرح سے غزہ کی جو پالیسی ہے کہ بھوک سے مار دو، گولی سے مار دو، کھانا وصول کرنے والوں کو گولیوں سے اڑا دو، جو ان کی پالیسی بے رحم ہے، یہ ہمارے قاتل ہیں. ہم ان کو موقع کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اپنا کردار نبھائیں. جس طرح ڈوبتی ہوئی بس سے
کئی ہندوؤں کو اور مسلم نوجوانوں نے جان بچا کر ایک انسانیت کا کام انجام دیا. ایسی مثال پیدا کریے. آپ فلاح و بہبود کے کام کیجیے. آپ اپنے کردار سے بتائیے کہ مسلمان کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ انہیں پیش کیجیے. آپ بورڈ لگا دینے سے، بینر لگا دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو وہ ہے جس کے لیے آپ اپنے اسلام کی ایسی تبلیغ کیجیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آئیے ہم آج کلمہ پڑھیں گے. میرے دوستوں میری بات بری لگیں گی، انداز نہیں گرچہ دلکش میرا، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. شکریہ.